پچھلے 48 گھنٹوں سے ایک ہی معاملہ چل رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا معاملہ ہے اور اب ان کے خلاف کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچیں آپ کہ پہلے ذرا تھوڑا-سا بیک گراؤنڈ میں کہ ذرا سوچیں کہ عمران خان کی آپ تصویر نہیں دکھا سکتے اور اس کی خبر نہیں دے سکتے، اس کی کوریج نہیں کر سکتے اور اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے اور اس کی گفتگو پر پابندی، اس کے ٹویٹر پر پابندی، یعنی کہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور پچھلے تقریباً 3 مہینوں سے وہ قید تنہائی میں ہیں اور ان کے تمام مقدمات کی سماعت روک دی گئی ہے اور تاکہ اندر کوئی نہ جائے، اندر سے کوئی باہر نہ آئے، آواز نہ آئے، اس کا پیغام نہ آئے۔ یہ سارے کا سارا سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو ذرا سوچئے کہ پھر یہ ایک گند گند اچھالنے کی کوشش کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ پچھلے 2 دن سے 48 گھنٹے سے پاکستان کا جو میڈیا ہے، اخبارات ہیں، آج میں نے دیکھے تمام اخبارات، ان کا فرنٹ پیج سارے کا سارا بھرا ہوا ہے اسی کیا کہنا چاہیے، انتہائی گند آلود اس سٹوری سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی نہیں، اسے بھرا ہوا ہے۔ اور کیوں یہ ساری سپیس حاصل کی جا رہی ہے؟ کل 7 سے 12 بجے تک تمام ٹاک شوز اسی پہ ہوئے، صرف ایک کہتے ہیں نہیں ہوا، وہ مریم ایمن صاحبہ نے نہیں کیا، باقی سب کے سب اسی پہ ہوئے اور پوری کی پوری سپیس لی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے بشرا بی بی سے، عمران خان صاحب سے؟ یہ آپ کے ساتھ میں کچھ خبریں رکھتا ہوں پہلے تو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، پھر میں بتاؤں گا کہ اصل سٹوری کیا ہے اور یہ سب کچھ دانستہ کیا جا رہا ہے، ویل پلانڈ، ویل آرگنائزڈ طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا مختلف جو تبصرے آ رہے ہیں بڑے، رات پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی اور 6 روپے بڑھا دی گئی اس میں، اور اس میں میرا خیال اس لیے بڑھا دی گئی کہ آرٹیکل کا جو خرچہ ہے وہ نکالنا پڑے گا اور آرٹیکل پہ ظاہر ہے خرچے آئے ہیں، پیسے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جہاں آصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ $5 لاکھ دیں، آپ کے پاس ہیں تو اکانومسٹ میں آپ آرٹیکل چھپا لیں، کسی بھی جگہ پہ آرٹیکل چھپا لیں، $5 لاکھ لگتا ہے۔ تو ان کی اپنی ہی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی، اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت تک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو رام کیا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ جناب مہربانی فرمائیں، آپ ہماری بات مان لیں اور آپ نے بنی گالا جانا ہے بنی گالا چلے جائیں، آپ نے برطانیہ جانا ہے، امریکہ جانا ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، کسی عرب ملک میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، اور آپ خیبر پختونخوا میں جا کے اقتدار انجوائے کریں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہیں، وزیر اعلیٰ کی انیکسی میں رہیں، گورنر ہاؤس نتھیا گلی میں رہیں، تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے اب تک، اور لیکن وہ نہیں مان رہے، بالکل ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر صدر علوی جب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے جب عمران خان صاحب کو پہلے 2-3 مقدمات میں سزا سنائی، تو پریزیڈنٹ علوی نے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں یہ ساری سزائیں ختم کر سکتا ہوں، پارڈن دے سکتا ہوں، اور یہ میرے پاس اختیار ہے، صدارتی اختیار ہے اور آئینی ہے، تو میں یہ کر دوں۔ تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کیوں پارڈن لوں، کیونکہ میں تو ہوں بے گناہ، یہ جھوٹے مقدمات ہیں، اس لیے میں کیوں پارڈن لوں، کوئی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف کیا ہوا تھا؟ طیارہ ہائی جیک ہوا، آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کا، سری لنکا سے پاکستان ہوا، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت لگی، اور جج تھے رحمت حسین جعفری صاحب، انہوں نے مقدمہ سنا اور انہوں نے سزائیں سنائیں، 25 سال قید کی، 14 سال قید کی سزائیں سنائیں سب کو، نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ڈیل ہوئی اور این آر او ہوا، اور 10 سال کی کنارہ کشی اختیار کی، دستخط کیے نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور کنگ عبداللہ درمیان میں گارنٹر بنے، اور غلام سعد حریری، رفیق حریری، سعد حریری یہ گارنٹر بنے، اور سعودی انٹیلیجنس چیف پرنس مکرن وہ بن عبدالعزیز وہ گارنٹر بنے، اور وہ سب سارے ٹبر کو لے کے جدہ سرور پیلس میں جا کے ڈمپ کر دیا۔ 10 سال کا ایگریمنٹ تھا، اور اس طریقے سے، اور پارڈن کس نے دیا تھا؟ صدر رفیق تارڑ صاحب نے، مرحوم و مغفور صدر رفیق تارڑ صاحب، پریزیڈنٹ سے ایوان صدر میں وہ بیٹھے تھے، انہوں نے پارڈن معافی دے دی،
جو صدر علوی صاحب نے کہا میں کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ مقدمات آپ کے جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، بے بنیاد ہیں۔ لیکن جناب یہ صورتحال رہی، اور جی چلیں، آپ کے یہ آ رہے ہیں ریڈ لائن میں میسج آ رہے ہیں، اس پہ میں ذرا بعد میں آتا ہوں، تو اس لیے تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا جاتا رہا جی، اور پریزیڈنٹ نے نہیں لیا، اور انہوں نے پارڈن لے لیا۔ اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب، انہوں نے پرویز مشرف سے پارڈن لیا اور این آر او کیا، این آر او کر کے واپس آ گئے۔ نواز شریف صاحب بھی این آر او کر کے واپس آ گئے، کنگ عبداللہ کی مہمان نوازی انہوں نے کی، اور جناب زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو امریکہ میں، برطانیہ میں اور یو اے ای میں رہے، اور انہوں نے یہ کیا۔ عمران خان صاحب نہیں مان رہے پچھلے 3.5 سالوں سے۔ رجیم چینج آپریشن ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا، امپورٹڈ سرکار آ گئی، سب کچھ کر لیا، الیکشن چوری کر کے دیکھ لیا، سب کچھ، لیکن عمران خان نہیں مان رہے، جیل میں بند کر کے دیکھ لیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب بھی کیا ہے، اب بھی ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ مان جائیں، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اس کے بعد بشرا بی بی کو قید کیا ہوا ہے، اور ان کا گندا پانی تک ان کو دیا جاتا ہے، بجلی کا کرنٹ چھوڑا جاتا ہے، چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور ان کی حالت، اور ان کو کال کوٹھڑی میں رکھا ہوا، کال کوٹھڑی میں۔ تو ان کی جو جیلیں تھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کو پیمز ہاسپٹل میں پورا فلور دیا ہوا تھا۔ پیمز ہاسپٹل اسلام آباد پورا فلور زرداری صاحب کے پاس تھا، ان کے کتے بھی ادھر ہوتے تھے، اور باقی بھی لوازمات ادھر پورے کیے جاتے تھے۔ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، ان کے پاس مکمل طور پر ایک جس طرح چاہیے جیلوں کے اندر ایک بنے ہوئے ہیں، ولاؤز بنے ہوئے ہیں، 4 3 2 بیڈ کے اور 3 بیڈ کے، وہ سب کچھ بنا ہوا، وہ پورے کے پورے بنگلے ہیں، 500 1000 گز کے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، وہ 1 کنال 2 کنال کے، وہاں پہ اندر ان کا ہوتے ہیں جی، اور ان کے وہی بیڈ روم اور وہی ٹی وی روم اور وہی باتھ روم، واش روم، سب کچھ۔ عمران خان کو انہوں نے 32 جیل میں رکھا ہوا ہے، بشرا بی بی کو 32 جیل میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ رہے ہیں، لاہور میں جتنے بھی قیدی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قیدی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، محمد سراف چیمہ صاحب، میاں محمود رشید صاحب، اور باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی 32 جیل میں رکھا ہوا ہے، سب کو۔ اور اسی طریقے سے جو فوجی عدالتوں سے غیر قانونی غیرانی سزائیں ہوئیں، ان تمام کارکنوں کو 32 جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نہیں ٹوٹ رہا، اور وہ مقید ہے ابھی بھی، حال ہی میں اس دوران بھی۔ اب کیا ہے، 27ویں غیرانی ترمیم منظور کروا لی، اور فیلڈ مارشل سے وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بننے جا رہے ہیں، اور تمام مسلح افواج پہ کنٹرول حاصل کر لیا، سب کچھ کر لیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہی ہے کہ جب تک عمران خان اور پاکستان کے عوام یہ جڑے رہیں گے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک عمران خان اور پاکستان کے عوام یعنی کہ آپ لوگ جڑے رہیں گے، اس وقت تک ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، ہر منصوبہ ان کا ناکام ہوگا، اور ناکام ہو رہا ہے۔ 3.5 سال سے لے کے آج تک ٹل ٹوڈے کوئی کامیاب نہیں ہو رہا۔ اب آتے ہیں ذرا کرنٹ سچویشن کی طرف۔ تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نہیں مانے، اور ابھی بھی آخری وقت تک ان کو یہی کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ سٹوری کی نوبت کیوں آئی؟ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بشرا بی بی جو ہیں، کیوں بار بار بشرا بی بی پہ اور ان پہ حملہ کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جو تحریر ہے، جو یہ آرٹیکل چھپا ہے، سوائے اس کے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، وہ پہلے آسمہ شرازی صاحبہ نے بھی یہی تحریر شائع کی تھی، اور ہمارے بردر عمار مسعود نے بھی یہ کیا تھا، ہمارے ایک اور ہمارے دوست ہیں، انہوں نے پروگرام بھی کیا تھا۔ یہ تو اس طرح سے یہ پچھلے تقریباً 3 سال سے نہیں، عمران خان صاحب کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ شروع کر دیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک ہی تھی، کیونکہ اس وقت شروع ہوا تھا، ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، کہ اچانک بشرا بی بی کے خلاف یہ کمپین لانچ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ریزن ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے گفتگو کی، کوئی 4-5 مہینے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ نے عہدے سے برطرفی کے بعد زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی کو پیغام پہنچایا کہ
आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया और बेज़मीर, बेशर्म इलेक्शन कमिश्नर और सुल्तान राजा ने बादशाह सलामत की बादशाही के क़याम के लिए भरपूर सहूलतकारी की। ये इमरान खान साहब ने ये बात की। उन्होंने कहा कि, और ये कब का वाक़या है, जब जनरल आसिम मुनीर साहब डीजीआईएसआई थे, तो उस वक़्त जब उनको हटाकर, उनका तबादला करके जब जनरल फैज़ हमीद को लाया जा रहा था उनकी जगह पे डीजीआईएसआई के तौर पे, ये उस वक़्त की बात है। तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल साहब ने बरतरफी के बाद राब्ता किया जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए कि बुशरा बीबी को पैगाम पहुँचाया कि आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया और उसके बाद इसकी अभी तक आज तक कहीं से कोई तरदीद नहीं आई। उसके बाद अब जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए पैगाम गया था। अच्छा, जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं, वो जनरल आसिम मुनीर साहब के अज़ीज़दारी है, उनकी अहलिया के और उनके बहुत करीबी हैं, उनके फैमिली रिलेशंस हैं। और उनको भी, जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी ये ऑफ़र की गई थी कि आप छोड़ें इमरान खान को, क्योंकि इनकी मुलाकातें नहीं अच्छी खासी जनरल आसिम मुनीर साहब से, ये रेजिम चेंज ऑपरेशन के बाद और आर्मी चीफ़ बनने के बाद, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ़ बनने के बाद भी जुल्फ़ी बुखारी साहब की मुलाकातें रही हैं। और और उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब ने फिर इसकी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया। यानी कि आर्मी चीफ़ ने खुद, जुल्फ़ी बुखारी कह रहे हैं कि जब जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि मुझे हटाया जा रहा है और गलत वजह से हटाया जा रहा है। मेरी बातचीत बुशरा बीबी से करवाएँ कि हम केस को रोक सकें, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। अब ये 2 गवाहियाँ आ गईं और इसके बाद किसी किस्म की अभी तक कोई वज़ाहत कहीं से नहीं आई। फिर इमरान खान साहब ने फिर दोबारा ये बात कही 15 जुलाई 2025 को, 15 जुलाई 2025 को कही कि बुशरा बेगम पर ज़ुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया, तो उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसलिए आसिम मुनीर उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं और शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। अच्छा, ये हो गया जी। अब ज़रा एक और बात, ये तो होगी यहाँ तक बात। अब ज़रा थोड़ा-सा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात तो कन्फर्म है, इसकी कोई तरदीद नहीं आई। अब मैं आपको बताऊँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब को डीजीआईएसआई के ओहदे से किसने हटाया? आर्मी चीफ लगाने वाले भी डीजीआईएसआई लगाने वाले भी आर्मी चीफ होते हैं और हटाने वाले भी आर्मी चीफ होते हैं। कहने को डीजीआईएसआई प्राइम मिनिस्टर के अंडर है और अपॉइंटमेंट की जो है अथॉरिटी, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। डीजीआईएसआई को लगाना और हटाना प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, लेकिन आज तक ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर को इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, किसी भी वज़ीर आज़म को इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। उसके बाद आते हैं एक और काम, मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये बुशरा बीबी और इमरान खान, क्योंकि ये सारे काम बड़े पुराने चले आ रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। और अभी एक खबर आज दोबारा से रिप्रोड्यूस हो रही है और वो है जनाब फैसल वाडा साहब। अब फैसल वाडा साहब आ गए और फैसल वाडा साहब आपको मालूम है कि कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं। वो हमारे मिलिट्री लीडरशिप के गैर फ़ौजी तर्जुमान हैं और वो पीपल्स पार्टी से भी नहीं है, नून लीग से भी नहीं है, लेकिन सेनेटर हैं। मोहसिन नकवी साहब भी पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सेनेटर हैं। नून लीग ने सेनेटर बनवाया। फैसल वाडा साहब को पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनवाया। अनवार काकड़ साहब को सबने सेनेटर बनवाया। तो ये 3 सेनेटर हैं, आज़ाद हैं और वो बड़े धड़ल्ले से बैठे हैं, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पार्टियों ने इनको सेनेटर बना के भेजा हुआ है। फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक देना होगी। अब ये तलाक वाला काम भी आ गया, तो तलाक भी उन्होंने कहा जी तलाक दे दें। भई ये कब से काम शुरू हो गया है हमारे रावलपिंडी का कि वहाँ पे क्या कोई तलाक विंग कायम है। आप ये खुद एक कौम थी, वो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता भेजा था उस कौम पे, कुरान मजीद में ये वाक़या है। और वो कौम इस हद तक वो इन्वॉल्व थी, उसका 2 काम रह गए थे कि वो ना
میاں بیوی میں طلاق دلواتے تھے. ایسی تھی. میاں بیوی میں طلاق دلوانا ان کا مشغلہ بن گیا تھا. قرآن مجید میں یہ واقعہ درج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے تھے کہ جاؤ اور جا کے ذرا ان کا حساب کتاب کرو. اور وہ ان کا یہ مشورہ بن گیا تھا طلاق دلوائیں، میاں بیوی میں طلاق، پھوٹ ڈلوانا. تو یہ انہوں نے نکاح کیا ہے. پہلے تو نکاح کو، عدت کو متنازع بنایا آپ نے، اور ایک غلیظ قسم کا کیس فائل کیا. اس غلیظ قسم کے کیس میں آپ نے ہر طرح کا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، ہر طرح کا گند اچھالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کی مغلظات جو ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا پاکستان کے عوام پہ، اور کسی بھی پاکستان کے عوام پہ، عام پہ، خاص پہ، کسی پہ اثر نہیں ہوا، اور وہ سرخرو ہوئے. آپ نے سزا سنوائی. پہلے ایک جج نے انکار کیا، پھر دوسرے جج کو لایا گیا، دوسرے جج کو جیل میں بند کر دیا گیا کہ پہلے سزا سنائیں، اس کے بعد آپ کو نکلنے دیا جائے گا. اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی، اور اس نے عمران خان کو اور ساروں کو بتا دیا کہ میں مجبور ہوں، میں کیا کروں. لہٰذا اس نے سزا سنائی رات کی تاریکی میں. 8 فروری 2024 سے پہلے الیکشن سے پہلے سزائیں سنانا تھی. تو سزائیں سنائیں، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان جیل میں رہے گا، بند کر دیں گے، سزائیں سنا دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اور نہ ٹکٹ ہولڈر بھی بھاگ جائیں گے، الیکشن بھی کوئی نہیں لڑے گا، پاکستان کے عوام بھی کہیں گے ہو یہ تو ہو گیا، ابھی اوپر سے حکم آ گیا، اب تو عمران خان گیا. لیکن 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے، آپ سب نے، وہ انقلاب برپا کر دیا جو 75 سالوں میں کبھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے آزاد امیدواروں کو جو عمران خان کے تھے، اور جو کہا جاتا ہے جیسے کہ کسی کی بھنڈی، مولی، گاجر، کڑچھا، ڈنڈا، سوٹا، چارپائی، گدھا، جو بھی انتخابی نشان تھے، ان سب کو تلاش کر کے انہوں نے جتوا دیا. آپ کو وہ بھی ناکام ہو گئے. ادھر آپ نے کہا طلاق دے دیں، عمران خان نے کہا طلاق کس بات کی. اور پھر بشرا بی بی کو کہا گیا کہ جی آپ کو سزا ہو جائے گی تو آپ مان لیں. اور اس وقت کہا بھی گیا، خبریں چلیں باقاعدہ طور پہ، سرکاری دانشوروں نے خبریں چلائیں، بشرا بی بی کا بیان آ گیا. بشرا بی بی اقبالی گواہ، سلطانی گواہ بن گئیں، وعدہ معاف گواہ بن گئیں. بشرا بی بی عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئیں. اس طرح کی خبریں چلوائی گئیں. یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ ہے. نہیں مانی وہ، اور وقت آنے پہ ثابت ہوا کہ نہیں. پھر جس دن سزا سنائی گئی عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، اس دن بشرا بی بی ابھی جیل میں نہیں پہنچی تھی، کیونکہ سزا سنانے کے لیے جیل عدالت میں نہیں پہنچی تھی، اور وہ راستے میں تھیں، سزا سنا دی گئی. اب ان کا خیال تھا، اس وقت بھی کہا گیا کہ بشرا بی بی بھاگیں گی اور وہ جیل میں نہیں آئیں گی کیونکہ سزا سنا دی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو پھر گرفتار کیا جائے گا، پہلے اٹھایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں بھاگ گئی تھیں، فرار ہو رہی تھیں، ہم نے پکڑ لیا. پھر ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ان کو میسج دیا بھی گیا اس دن کہ آپ کو عدالت نے سزا سنا دی ہے، آپ جیل میں نہ آئیں بلکہ آپ کسی روپوش ہو جائیں. تو اس چیز کو بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن بشرا بی بی اس دن وہیں سے انہوں نے کہا نہیں جیل جانا ہے. وہ جیل پہنچ گئی اور انہوں نے عدالت کے سامنے کہا کہ جی میں آ گئی ہوں، کریں گرفتار. جیل حکام کو بھی کہا. اب رات تک مذاکرات چلتے رہے بشرا بی بی کے ساتھ کہ ہم آپ کو بنی گالہ بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہیں رکھیں، اور میں گرفتاری کے لیے آئی ہوں، گرفتار کریں. ان کو گرفتار کیا گیا. پھر کچھ عرصے کے لیے ان کو بنی گالہ بھیج دیا گیا کہ چلیں ہم آپ کو ایز کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن وہ نہیں مانی. ان کو پھر واپس جیل میں اگلے مقدمے میں سزا سنا کے بھیج دیا گیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چل رہا ہے. تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں، یہ ساری کہانی کے پیچھے، ساری سٹوری کے پیچھے یہی مغلظات ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہیں وہ قابو آ جائیں، آپ کے عمران خان صاحب مان جائیں. اور پچھلے 3.5 سال 6 مہینے جنرل باجوہ کے، اور 3 سال پورے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے. وہ آرمی چیف بنے، پھر فیلڈ مارشل بھی بن گئے، پھر 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، پھر سارا کچھ ہو گیا. لیکن ابھی تک بھی ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے.